اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ کہ اکثر و بیشتر وہ اپنے خالق سے بے نیاز ہو جاتی ہے اور اس کے وجود سے خالق کا وجود پہچانا جاتا ہے۔ ذہن میں وہ شعر بلکہ میرے نہیں جہاں پر بھی اردو کہیں اور بڑی اور لکھی جاتی ہے، یہ غزل بڑی دھوم جائے گی کہ کل خواب میں دیکھا سکی میں نے کیا تھا گاؤں میں، کاٹا جانا کا پھول تھا اور دھوپ جیسی چھاؤں میں، آج یہ آپ کو ذرا جناب مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں شاعری برداشت کی جا سکتی ہے۔ بغیر کسی تحمل کے صرف ایک نظم اور ایک غزل، یہ نظم اس کا عنوان ہے معجزہ۔ یہ نظم میں نے پنجاب کے گاؤں میں ایک ویران شکستہ بوسیدہ مسجد کو دیکھ کر لکھی۔ میں نظم آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن میں اس نظم کا کوئی مصرع دہراؤں گا نہیں، کیونکہ اگر دہراؤں گا تو جو منظر میں نے تیار کرنے کی کوشش کی وہ نکل جائے۔ اس لیے میں آپ سے اس نظم کی داد بعد میں چاہوں گا، توجہ کریں۔ نظموں کو عنوان ہے معجزہ۔ پنجاب کے ایک گاؤں میں ویران شکستہ بوسیدہ مسجد کو دیکھ، یہ اس گاؤں سے میرا پہلا گزر تھا۔ حویلی میں اپنے پرانے شناسا کے میں شب بسر تھا۔ رات کا وقت تھا، تیرگی چھا رہی مگر نیند آنکھوں سے قطرا رہی۔ میں اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کو کھولا تو باہر بہت خوبصورت سما تھا۔ گھروں کی چھتیں، راستے، باغ اور کھیت سب دھندیا چاندنی میں نہائے ہوئے تھے۔ 14ویں رات کا چاند مفشاں، میری نظریں بھٹکنے لگی اور بھٹکتے بھٹکتے ایک جگہ پر رکی اور رکی رہی۔ سامنے دور ٹیلے پہ پیڑوں کے پیچھے ایک ویران بوسیدہ مسجد نظر آ رہی، داستان گزرے وقتوں کی دہرا رہی۔ ایک ویران بوسیدہ مسجد نظر آ رہی تھی، داستان گزرے وقتوں کی دہرا رہی تھی۔ اس کے مینار ٹوٹے ہوئے تھے، اس کا گنبد بھی اکھڑا پڑا تھا، اس کی دیواریں تھی جا بجا منہدم اور وضو خانہ اجڑا پڑا تھا۔ بڑے دکھ سے میں نے یہ سوچا، یہ ویران بوسیدہ مسجد کبھی تو رہی ہوگی آباد میں بھی، یہ ویران بوسیدہ مسجد کبھی تو رہی ہوگی آباد یہ بھی، گونجتی ہوں گی اس کے میناروں سے ہر دن پنج وقتہ اذانیں۔ یہ وضو خانہ آباد ہوگا، لوگ کر کے وضو بھیگے چہرے لیے سب بسب بادل نیت عبادت میں مضبوط بھی رہتے ہوں کیا؟
اس کے دالان میں گاؤں والوں کے بچے تلاوت میں مصروف بھی رہتے ہوئے پھر کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی وہ آزادی؟ کہاں چھپ گئے وہ نمازی؟ کیا خدا کو نمازوں کی حاجت نہیں رہ گئی تھی؟ اپنے بندوں کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی؟ بڑے دکھ سے میں نے یہ سوچا، بڑے دکھ سے میں نے یہ سوچا، اور یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ بڑے دکھ سے میں نے یہ سوچا اور یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ یہاں سے گریز میں رہتا فرمائے، بڑے دکھ سے میں نے یہ سوچا اور یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ نیند پوری ہوئی جب پو پھٹ رہی تھی، اندھیرے کی چادر ادھر سے ادھر ہٹ رہی تھی، قدرے بیتاب ہو کر اٹھا میں اور کھڑکی سے دیکھا وہ ویران بوسیدہ مسجد ملگجے سے اجالے کی چادر میں لپٹی مجھے خاموش منسوخ کری تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہا، میری نظریں ہٹی بھی نہیں تھی کہ ایک معجزہ ہو۔ میں اسے دیکھتا ہی رہا، میری نظریں ہٹی بھی نہیں تھی کہ ایک معجزہ ہو گیا۔ دور دریا کے ساحل سے آتی ہواؤں کا ایک تیز جھونکا آ کے مسجد کے گنبد سے ٹکرا گیا اور اچانک پرندے چہکنے لگے۔ مجھ کو ایسا لگا، ان کی چہکار سن کر مجھے یوں لگا جیسے چاروں طرف ظالم کیا کہنے سر۔ بڑے میں نے حیرت سے دیکھا کہ کھڑکی کے نیچے ننھے پودوں پہ سب نیلگو سرخ اور زرد پھولوں کے چہرے پہ بھیگے ہوئے، جیسے سب شبنم سے سب نے وضو کر لیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا شجر سب بسب والے نیت عبادت میں مصروف ہوئے۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ مسجد کی ٹوٹی مندروں پہ بیٹھے کبوتر تلاوت میں مصروف ہوئے۔ میں بڑا بربر سما تھا، میں گمسم کھڑا تھا۔ اچانک لگا جیسے آواز کوئی صدا کہہ رہی ہو کہ نادان بندے، حقیقت سے انجان بندے، تجھے کیا خبر ہی نہیں ہے کہ اب تیرے رب کو اپنے بندوں کی جھوٹی نمازوں کی حاجت نہیں رہ گئی ہے، ان کے بیرون سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ وہ تو معبود ہے، دیکھ لے اس کے عابد بہت ہے، وہ تو مسجود ہے، دیکھ لے اس کے ساجد بہت ہے۔ میں حیران، نادم، پریشان، گمسم کھڑا رہ گیا۔ معجزہ کیا تصوف کا دائرہ ہے، کیا منظر کشی ہے۔ اور ایک غزل کے لیے میں عرض کروں کہ غزل بڑی کمبخت ہے، لیکن اس میں بات چاہے محبت کی ہو، چاہے عداوت کی ہو، چاہے سیاست کی ہو، چاہے خواصت کی ہو، کئی اشاروں میں جاتے ہیں۔ غزل کا سارا یہی تو شاعر جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اسے دینا بھی نہیں چاہیے۔ وہ بات اشاروں میں کرتا ہے اور سننے والوں کی سمجھ پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ وہ ان اشاروں کو پہچانتا ہے۔ تو یہ چند شعر ہیں غزل کی۔ اس کی زمین میں نے اردو کے بہت معتبر بڑے شاعر حضرت مصطفیٰ خیال جانی صاحب، ان کی غزل ہے، بہت مشہور غزل ہے کہ علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے۔ کیا شعر کہا کہ تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، تمہیں چاہوں تمہارے
जानने वालों को भी चाहूँ मेरा दिल फेर दो गुस्से से। क्या कहने तो ये उसी जमीन में है यहाँ, हम आसमान से लाए हैं जमीन कि अभी चुप है, अभी चुप है, रहेंगे चुप हमेशा। अभी चुप है, रहेंगे चुप हमेशा। हो नहीं सकता हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो। अभी चुप है, रहेंगे चुप हमेशा। हो नहीं सकता हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो। यार को पहचान हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है। हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है। एक जंग जारी है, एक जंग जारी है। वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा। हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है। वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। और मैं 2 दिन पहले चंडीगढ़ में था और एक ऐसी मुशायरा था वहाँ, तो इत्तेफाक से वहाँ पर एडवाणी जी भी थे। बतानी मुफ्ती में से उनके बहुत कुछ थे जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। और जो अपने नाज बरतारों से आंखें फेर लेता हो, जो अपनी नाज बरतारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो। नाज बरतारों से आंखें फेर लेता हो, जो अपनी नाज बरतारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में क्या अच्छा तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। वो अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, वो सच्चा लग तो सकता है। अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, वो सच्चा लग तो सकता है, वो सच्चा हो नहीं। वो बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले। बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले। जो कातिल रह चुका हो वो मसीहा हो। बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले। जो कातिल रह चुका हो वो मसीहा हो नहीं सकता। करम वो कर नहीं सकता, हसन में उम्मीद क्यों रखे। करम वो कर नहीं सकता, हसन में उम्मीद क्यों रखे। वो सितम जो हो चुका उससे ज्यादा हो। चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले। जो कातिल रह चुका हो वो